کہ ہمارا جو حالیہ سیاسی بحران ہے اس کی جو اصل جڑیں ہیں وہ جنرل فیض کے ان تمام غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سے جڑی ہوئی ہیں جو اس دور میں انہوں نے اٹھائے جب وہ DGISI تھے۔ یہ فیصلہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ جنرل فیض جب اقتدار میں تھے تو نہ صرف سمجھا جاتا تھا بلکہ بجا طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین شخصیت ہیں۔ آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے استعمال کیا، اور جنرل فیض نے قومی مفاد کے نام پہ جو طاقت کا غیر آئینی استعمال تھا اس سے انہوں نے حکومتوں کو گرایا اور بنایا۔ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ جنرل فیض کرتے رہے ہیں اس کے پھر نتائج ہوتے ہیں، اور اس کے نتائج ریاست، پاکستان، آئین اور ان کا ادارہ وہ بھگتتا ہے۔ یہ کیس 15 ماہ چلا، اور 15 ماہ کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اس میں اب کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہی کہ اس میں جنرل فیض حمید کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا۔ جنرل فیض حمید کو پورا صفائی کا موقع دیا گیا، 15 مہینے کا اس میں عرصہ لگا، مسلسل یہ ٹرائل ہوتا رہا، اور جو ان کی قانونی ماہرین کی ٹیم تھی، جو ان کے وکلاء تھے، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی سرکاری وکیل فراہم کیے گئے، بلکہ انہیں ان کی مرضی اور ان کی چوائس کی جو لیگل ٹیم تھی اس کی فراہمی کی اجازت دی گئی۔ اپنی مرضی کے انہوں نے وکیل منتخب کیے، جنہوں نے، جو میں نے عرض کیا کہ 15 ماہ تک اس کیس میں وکیل صفائی کی حیثیت سے انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ اور اس کے بعد جو 4 الزامات جنرل فیض پہ لگائے گئے تھے، جن کی تفصیلات میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ سارے سچ ثابت ہوئے، اور جنرل فیض کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ یہ سزا ان 4 الزامات کے حوالے سے جو میں کہا کہ میں آگے جا کے عرض کروں گا، یہ فیز 1 ہے جس میں ان الزامات کی روشنی میں یہ سزا دی گئی ہے۔ فیز 2 کیا ہے اس پہ آگے جا کے بات ہوگی، لیکن میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس فیصلے کے حوالے سے نہ تو یہ کسی حکومت کی فتح ہے، نہ یہ کسی کوئی جماعت کی فتح ہے، نہ اس میں کسی نے کوئی خوشی کے شادیانے بجائے ہیں۔ یہ کم از کم ہماری جماعت کا یا ہماری قیادت کا شیوا نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستان کے آئین کی فتح ہے، یہ قانون کی سربلندی کا اعلان ہے۔ یہ عدالتی فیصلہ کسی ایک کے حق یا دوسرے کے نا حق یا کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، بلکہ یہ آئین کے حق میں ہے، یہ آئین کی فتح ہے، اور اس لیے آج بھی میں آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جہاں یہ اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے، اسی طرح اس کے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آئندہ آنے والے دنوں میں دور رس سیاسی نتائج مرتب ہوں گے۔ اور پاکستان کی، جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ ہمارا جو حالیہ سیاسی بحران ہے اس کی جو اصل جڑیں ہیں وہ جنرل فیض کے ان تمام غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سے جڑی ہوئی ہیں جو اس دور میں انہوں نے اٹھائے جب وہ DGISI تھے۔ آج کی تمام تر جو آپ کو پولیٹیکل ریپلز، ڈفرینسز اور ایک انتشار کی کیفیت نظر آتی ہے، ان کی اصل جڑیں جو ہیں یہ اس وقت کے ان سیاسی جوڑ توڑ اور آئین سے بالاتر فیصلوں کی وجہ سے ہیں جو جنرل فیض نے اپنے دور میں لیے۔ یہ فیصلہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ جنرل فیض جب اقتدار میں تھے تو نہ صرف سمجھا جاتا تھا بلکہ بجا طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین شخصیت ہیں، اور آگے جا کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے دور میں کیا چیزیں ایسی تھیں جنہیں ہم ان کے اختیارات کا ناجائز استعمال کہتے ہیں اور جو ان کے اوپر الزامات تھے۔ لیکن اس وقت کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی طاقتور شخصیت بھی کبھی آئین کے شکنجے میں آئے گی۔ اس لیے میں اس بات پہ ایمفسائز دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی آئینی حیثیت کو اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کریں گے تو جلد یا بدیر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور یہی آج کی صورتحال ہے۔ جنرل فیض نے اپنی آئینی حیثیت کو
اور جو اپنی ریاستی پوزیشن تھی، جو ریاست نے انہیں دی تھی، ایک انتہائی ذمہ دار پوزیشن، ایک انتہائی طاقتور پوزیشن، اس ریاستی عہدے کو انہوں نے اپنے ذاتی پسند اور ناپسند کے تحت استعمال کیا، آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے استعمال کیا، اور جنرل فیض نے قومی مفاد کے نام پہ جو طاقت کا غیر آئینی استعمال تھا، اس سے انہوں نے حکومتوں کو گرایا اور بنایا۔ اگین آئی ریپیٹ کہ قومی مفاد کے نام پہ انہوں نے اپنی طاقت کا غیر آئینی استعمال کر کے حکومتوں کو گرایا اور حکومتوں کو بنایا۔ یہ بنیادی جرم تھا جنرل فیض کا، اگر ایک لائن میں کہا جائے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت تو اندازہ نہیں تھا شاید انہیں بھی، شاید کسی کو بھی، کہ جب آئین اور قانون اپنا راستہ لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب آپ اپنے ریاستی منصب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ جنرل فیض کرتے رہے ہیں، اس کے پھر نتائج ہوتے ہیں، اور اس کے نتائج ریاست، پاکستان، آئین اور ان کا ادارہ وہ بھگتتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے تو کبھی بھی حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، لیکن اس دن سے لے کے آج تک پچھلے 8-10 سال سے پاکستان ان کے غیر آئینی اور اپنے اختیارات سے تجاوزات جو انہوں نے کیا، من پسند انہوں نے فیصلے کیے، ان کا خمیازہ پاکستان آج 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں وہ بھگت رہا ہے۔ اور وہ فیصلے کیا تھے وہ میں آپ کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت کی منتخب حکومت کو، جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ایک ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر، انہیں غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری طریقے سے اپنے منصب سے ہٹایا گیا۔ ان کے خلاف پھر ہمارے جو چیف منسٹر تھے اور آج کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، ان کے خلاف جھوٹے بے بنیاد من گھڑت مقدمات بنائے گئے، انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ اور ہماری دوسری جو قیادت تھی، وہ چاہے موجودہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، حمزہ شہباز ہوں، ہمارے متعدد وزراء کی، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، احسن اقبال، لمبی ایک فہرست ہے ہمارے وزراء کی جو پابند سلاسل رہے، ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ اور حنیف عباسی کا نام بھی لوں، جھوٹے مقدمات۔ تو یہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی جو اس دور میں کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا رہا تو دوسری طرف ایک دوسری جماعت کو سیاسی جو فائدہ ہے وہ دیا جاتا رہا، انہیں پروموٹ کیا جاتا رہا، اور ان کی لیڈرشپ کو اس انداز سے پروموٹ کیا گیا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک جماعت کو اس طرح ڈمنش کیا گیا، اسے ختم کرنے کی کوشش کی، تو دوسری جماعت کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کی، اس کی لیڈرشپ کو ایلیویٹ کیا گیا، اور وہ مخصوص چہروں کو آگے لگایا گیا۔ اس سے جو عوام میں تقسیم بڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اداروں کے اوپر عوام کا اعتماد کمزور ہوا، اور پورا سیاسی نظام جو ابھی تک سنبھل نہیں سکا اس میں عدم استحکام پیدا ہوا، جمہوری نظام کو نقصان ہوا۔ اور یہ اگر اس کو میں سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ عمران خان کا اور جنرل فیض کا ایک ایسا گٹھ جوڑ تھا، ایک ایسا نیکسس تھا کہ جس سے عمران خان اور ان کی جماعت مستفیض ہو رہے تھے، اور پھر جس طرح ایک متنازع الیکشن کے نتیجے میں انہیں اقتدار میں لایا گیا، اور اس کے بعد کے سارے معاملات۔ اور اس وقت عمران خان کیا کر رہے تھے؟ عمران خان اس پولیٹیکل جو مینوپولیشن ہے، اس پولیٹیکل مینوپولیشن کے وقت انہوں نے جو دوسرا ایک ہتھ کنڈا مسلسل استعمال کر رہے تھے، اور آج تک وہ استعمال کر رہے ہیں، کہ ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا، ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا، اپنی ٹویٹس کے ذریعے اور اپنے جھوٹے بیانیے کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی عوام کو تقسیم کیا، پاکستان کی عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کا سب سے مضبوط ڈسپلنڈ ادارہ ہے فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ایسے بیان دیے کہ جس سے اداروں میں بھی ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ساری وہ کہانی ہے جو جنرل فیض کے اس دور کی ہے، اور یہ وہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے غیر آئینی تمام اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں آج بھی ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی کیفیت، جو میں آگے جا کے تفصیل سے اس پہ بات کروں گا، وہ ہمیں نظر آتی ہے۔
لیکن یہ وہ جرائم ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان الزامات کا، جس کے نتیجے میں جنرل فیض کو 14 سال قید مشقت کی سزا دی گئی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سزا کے بعد پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں کسی کو آئندہ اس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ اور اس طرح کی غیر آئینی اور اپنے اختیارات سے تجاوز کی جو کہانی ہے وہ دہرانے کی جرت نہیں ہوگی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور موجودہ فیصلے کے حوالے سے، پہلے تو موجودہ فیصلے کے حوالے سے ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ جہاں اس سے آئین کی سربلندی کا اور قانون کی عملداری کا میں نے نام لیا، وہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس فیصلے نے جو فوج کا ایک انٹرنل اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم موجود ہے، اس کے اوپر بھی عوام کا جو اعتماد ہے اسے مزید بحال کیا ہے۔ فوج کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا افسران کا اور ان کے اپنے اندر ایک احتساب کا انٹرنل سسٹم موجود ہے، جس کی واضح مثال آپ نے جنرل فیض کو 14 سال قید جو دی گئی اس مقدمے میں، وہ اس کی واضح مثال ہے۔ لیکن چونکہ یہ پاکستان کی فوجی تاریخ میں بھی اتنے بڑے سیاسی افسر کو پہلی دفعہ جو سزا دی گئی ہے، تو لہٰذا ان کے سیلف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے اوپر عوام کا اعتماد مزید بحال ہوا ہے۔ اس میں جو فوج کی موجودہ قیادت ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی زیر قیادت، میں اسے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اگر فوج کے اندر بھی کوئی افسر اپنے اختیارات کا تجاوز کرے گا، اپنے ریاستی عہدے کا ناجائز استعمال کرے گا، تو فیلڈ مارشل نے یہ ثابت کیا کہ اس کا بھی احتساب ہوگا اور وہ بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی قیادت کو کہ اس وقت جنرل فیض جو ہیں وہ موجود نہیں رہے آپ کو وہ سپورٹ دینے کے لیے جو ان کے دور میں آپ کو حاصل تھی، لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لیں۔ ان کے کندھوں پہ سواری کر کے آپ نے جو سیاسی مفادات اٹھانے تھے اس کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب اپنے پاؤں دوبارہ زمین پہ رکھیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق جو اس وقت منفی سیاست آپ پاکستان میں کر چکے ہیں، اس کے ہمارے معاشرے پہ، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پہ، ہماری پولیٹیکل فیبرک پہ بڑے ہی منفی اس کے نشانات ہیں۔ اور اس وقت جس تفریق کی اور پولیٹیکل ریپلز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آج اپنی پیک پہ ہے آپ لوگوں کی منفی سیاست کی وجہ سے۔ ابھی بہت زیادہ اس بات کا زور و شور رہا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ عمران خان سے متعدد دفعہ ملاقات کرائی گئی، ان کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس کی، ان کی فیملی، ان کی بہنوں کی، اس کے بعد دیگر ان کے جو سیاسی زعماء ہیں ان کی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان جیل کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ان کی کوئی پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہو، جیسے کوئی پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہو، جہاں وہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اپنے لوگوں سے ملیں اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف اور ریاستی اداروں کے سربراہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا ٹویٹس، اور وہ ٹویٹس کہ جن کا اگر آپ متن اٹھا کے دیکھیں تو وہ منون وہی ہوگا جو ہمارا دشمن ملک انڈیا پاکستان کے خلاف کروا رہا ہے، خود بھی اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں پاکستانی، وہ بھی مل کے ایک ایسا پروپیگنڈا ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف، فوج کی قیادت کے خلاف، جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کمال انتہا پہ ہے۔ اگر میں مارکہ حق کی بات کروں، اگر میں 9 اور 10 مئی کی بات کروں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بڑی واضح فتح اور برتری آپ کو انڈیا کے خلاف دی، آپ نے 6 ان کے جہاز گرائے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کی قیادت میں، اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں ظہیر بابر سدھو صاحب، ان کی کمان میں ہماری ایئر فورس، اس کی دھاک آج پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پوری دنیا آج پاکستان کو بڑی عزت، بڑی تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ آپ کو اسلامی ممالک ہوں یا بین الاقوامی دنیا ہوں، آپ کو ایک منفرد پذیرائی مل رہی ہے جو اس سے پہلے پاکستان کو کبھی نہیں ملی۔ ہماری جو سویلین قیادت ہے، جس کے سربراہ جو ہیں وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں،
ان کی کوآرڈینیشن، ان کی محنت، آج پوری دنیا کے ساتھ جس طرح وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور جو رسپیکٹ انہیں پوری دنیا میں مل رہی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ مناظر کبھی نہیں دیکھنے میں آئے۔ سعودی عرب نے اپنے ملک کا حرمین شریفین، اس کی دفاع کی ذمہ داری ہماری افواج کو دی ہے، ہماری عسکری قیادت کو دی ہے۔ یہ ساری آپ کی کامیابیاں ہیں۔ امریکہ، آپ کا یورپ، آپ کے باقی ممالک، وہ آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ آج آپ کے ساتھ قدم بقدم کھڑے ہیں۔ چائنا آپ کے ساتھ کس طرح پہلے سے کئی گنا زیادہ معاملات میں ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، دورے بیرون ممالک ہمارے ان تمام دوستوں کا جن کے میں نے نام لیا وہ پاکستان آ رہے ہیں، یہاں سے ہمارے جو ہیں وہ ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اسٹیبلٹی کے لیے کوشش ہو رہی ہے، جس پہ آگے جا کے میں بات کروں گا۔